السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم اس وقت کا ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل کا بہت 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 بڑا کرم، انعام اور احسان ہوا کہ یہ کورونا کے لاک ڈاؤن کے ایک لمبی مدت کے بعد الحمدللہ حرمین شریفین کے دروازے عام کھل گئے، اور الحمدللہ ہمارے ملک کے مسلمان بھی عمرہ اور حج کی سعادت سے مشرف ہو رہے ہیں، حج کی سعادت سے انشاءاللہ مشرف ہوں گے، اور ماہ مبارک رمضان میں بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ دنیا بھر سے وہاں زائرین اور معتمرین کا مجمع وہاں پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ بہت ساری پابندیاں ہٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے والوں کے لیے اور آسانیاں مہیا فرمائیں، عبادتوں میں اور سہولتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائیں۔ اس وقت وہاں ایک اہم بات یہ پیش آ رہی ہے جس کی روشنی میں ایک مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ کورونا میں بھیڑ جمع کرنا، چونکہ اس بیماری کو بڑھاوے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، تو بہت زیادہ بھیڑ اور پبلک زحمہ جمع نہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک اصول مرد حضرات کے اعتبار سے یہ بنایا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہوں گے، احرام کی چادر میں جو مرد حضرات ہوں گے، انہی کو نیچے جانے کا پرمیشن اور انہی کو اجازت ملے گی، صرف معتمرین جا سکتے ہیں۔ نفلی طواف والے نیچے نہیں جا سکتے ہیں، ان کو اوپر جا کر نفلی طواف کرنا ہے۔ اب اوپر طواف کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس میں محنت بھی زیادہ لگتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارے ساتھی یہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی نفلی طواف کا جذبہ ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ احرام کی چادر پہن کر شو یہ کرتے ہیں کہ ہم معتمر ہیں، ہم عمرہ کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ معتمر نہیں ہیں، بس وہاں دربان کو بتانے کے لیے، جو چیک کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے احرام کی چادر پہنتے ہیں اور نفلی طواف کر کے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بندہ واقعتاً عمرہ کی نیت سے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے ہی جا رہا ہے، اس لیے اس نے عمرہ کی چادر پہنی ہے۔ اب اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ عمرہ کا ایک طواف کرنے کے بعد، چونکہ چانس ملا ہے نیچے آنے کا، تو عمرہ کا ایک طواف کرنے کے بعد مزید ایک طواف نفلی بھی کر لیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہی نہیں ہے، نفلی طواف ہی کرنا ہے، لیکن احرام کی چادر کا شو کر کے جو ہے وہ نفلی طواف کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے، بہتر ہے، مناسب ہے یا نہیں؟ اس مسئلے پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ سمجھنی ہے کہ جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ یہ چادر پہن کر کیا ہم اپنے عمل سے جھوٹ کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، اصولی بات یہ ہے کہ حاکم کے حکم کی اتباع واجب ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ کا حکم نہ دیا ہو۔ حاکم کے حکم کی اتباع واجب ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے یہ قانون دیا جا رہا ہے اور اس میں لوگوں کی سہولت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، تو اس بنیاد پر، اور ظاہر ہے کہ یہ حرام کا حکم نہیں ہے، سہولت کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اور اس طرح دھوکہ دے کر جھوٹ شو کر کے جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ عبادت کے لیے جائیں، بیت اللہ میں جائیں، مسجد حرام میں جائیں، اور اس طرح دھوکہ دے کر جائیں، یہ مناسب نہیں لگتا ہے، یہ درست نہیں لگتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نوع من اللباس، یہ بھی تو ایک قسم کا کپڑا ہے، لیکن ہم اس کپڑے سے شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا نارملی یہ کپڑا پہنا جاتا ہے؟ تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ عمرہ صحیح معنی میں عمرہ کے لیے گئے، عمرہ کے طواف کے ساتھ ایک اور طواف کر لیا،
تو چلو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کیسے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو عملی جھوٹ کرو، دھوکہ دو اور احرام کی چادر پہن کر نفلی طواف کے لے جاؤ؟ یہ بالکل درست اور مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ تو اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اچھا جذبہ رکھتے ہیں، ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ اور کبھی کبھار جذبات میں جو ہے کوئی بولتا ہے کہ میں نے اتنے طواف مار لیے، اتنے عمرے اتار دیے، ایسے بھی جملے بولتے ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت میں کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے کہ 15 طواف مار دیے اور اس سفر میں 50 طواف کر لیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ عمل کی کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ایک طواف ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر اس میں وہ کیفیت والا ہوگا، اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب نصیب فرما دیں گے۔ اور عبادت صرف اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے کہ بھئی میرا جی چاہ رہا ہے تو چلو میں جھوٹ بول کر بھی یہ عبادت کر لوں۔ عاجز یہ عرض کرے گا کہ اگر یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ یار مجھے طواف، نفلی طواف کرنا ہے لیکن اصول کے خلاف ہے، پابندی ہے، کیا کروں؟ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت ہے، جذبہ ہے، ارادہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ طواف کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بیانی اور دھوکہ دڑی، اور اس طرح یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، ہم چلے جائیں، اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جو صحیح معنی میں عمرہ کرنے آ رہے ہیں، یہ بھیڑ کی وجہ سے ان کو ہم تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل درست اور مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، اس میں بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ جو ہمیں ایک عمرہ میں طواف کا جو موقع ملا ہے وہی اتنا اچھا، وہی اتنی کیفیت والا ہم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں بہت سارا نواز دے۔ اور بہت زیادہ جذبہ ہے تو سب سے اچھی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب بھی یہ داعیہ پیدا ہو تب پورا عمرہ ہی کر لے، تاکہ جھوٹ بیانی کا، عملاً جھوٹ کا کوئی موقع ہی نہ آئے، چادر پہنے اور مسجد عائشہ جائے اور پورا عمرہ ہی کر لے۔ یہ بھی سب سے اچھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جذبات سے آگے بڑھ کر دین کی حقیقت کو سمجھنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین۔